حملہ جہاں ہوگا وہ بھارت کا انتخاب ہوگا، لیکن ہم بتائیں گے کہ اس کا انجام کہاں ہوگا۔ ڈی جی ISPR احمد شریف نے جنگ سے پہلے ہی انڈیا کو آگاہ کر دیا تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ 28 people are reported to have been killed after gunmen opened fire on tourists in Indian-administered Kashmir. پہلگام کے اس واقعے کے بعد مودی سرکار نے کشمیر میں بھاری فوج تعینات کر دی اور بنا کسی ثبوت کے پاکستان پر اس حملے کا الزام لگا دیا۔ انڈس واٹر ٹریٹی، جو کہ 1960 میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ ورلڈ بینک نے بروکر کروایا تھا، انڈیا نے اس کو بھی یونیلیٹرلی سسپینڈ کر دیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور جس کو آپریشن سندھور کا نام دیا گیا۔ انڈیا کے نیریٹو کے مطابق انڈین آرمی پاکستان میں ٹیررسٹ کیمپس کو ٹارگٹ کر رہی تھی، لیکن وہ سو کالڈ ٹیررسٹ کیمپس پاکستان میں سویلینز اور نہتے بچے تھے۔ پاکستان پر اس حملے میں انڈیا نے اسرائیل کے ہارپی ڈرونز استعمال کیے، جس کا کام پاکستان میں بسے انفینٹری کیمپس کو ٹارگٹ کرنا تھا اور ان کی لوکیشن کا پتہ لگانا تھا۔ پاکستان آرمڈ فورسز کے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود پاکستان نے انڈیا کے اس حملے کو اپنی ٹیکٹیکل بریلینس اور سوئفٹ ایکشن سے ناکام بنا دیا تھا۔ اگر فائٹر جیٹس کی تعداد کو دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک J-10C طیارہ انڈیا کے 10 رفال جیٹس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپریشن سندھور کے ریٹیلیشن میں پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص لانچ کر دیا۔ اس آپریشن میں پاکستان نے صرف اور صرف انڈیا کے ملٹری اکوپمنٹ اور انفینٹری بیسز کو ہی نشانہ بنایا۔ پاکستان نے اس فل سیناریو میں انڈیا کے 6 رفال طیارے تباہ کر دیے، جبکہ پاکستان کے سارے جیٹس محفوظ رہے۔ اس ملٹری آپریشن کے فوری بعد US انٹیلیجنس مشینری حرکت میں آ گئی اور فوری جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یہ جنگ انڈیا پاکستان کے بیچ لڑنے والی 5ویں سب سے بڑی جنگ ہے۔ پہلی جنگ، جو کہ 1947 سے 48 کے بیچ لڑی گئی تھی، اس کا فوکل پوائنٹ بھی کشمیر ہی تھا۔ دوسری جنگ 1965 میں لڑی گئی، جس کا ٹریگر پوائنٹ بھی کشمیر ہی تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ لڑنے والی تیسری سب سے بڑی جنگ 1971 میں لڑی گئی۔ انڈیا نے اس میں بنگال نیشنلزم اور پروپاگینڈا کو یوز کر کے ویسٹ پاکستان کو ایسٹ پاکستان سے الگ کر دیا۔ 1999 میں انڈیا اور پاکستان کارگل کے مقام میں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے، اور یہ جنگ پاک بھارت کی تاریخ میں چوتھی سب سے بڑی جنگ سمجھی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے آپریشن بنیان المرصوص کی وکٹری کو 1971 وار کا بدلہ قرار دیا۔ اس پوری جنگ میں سب سے بڑا فائدہ چائنا کو ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا جیسے کہ فائنینشیل ریویو کے مطابق عالمی تاریخ میں چائنیز ملٹری اکوپمنٹس کو پہلی مرتبہ مغربی اکوپمنٹس کے خلاف استعمال کیا گیا، کہ جس میں چائنیز ملٹری اکوپمنٹس کافی کارآمد ثابت ہوئی، اور چائنیز ملٹری ڈومیننس پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ اس جنگ کے دوران ہی چائنیز جیٹس کے سٹاک تیزی سے بڑھ گئے۔ پاکستان اپنی 80% ملٹری اکوپمنٹ چائنا سے ہی لیتا ہے۔ پاکستان نے اس جنگ سے ثابت کر دیا کہ یہ ملک نہ صرف انٹرنلی یونیفائڈ ہے، بلکہ ایکسٹرنلی بھی پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ اس مشکل وقت میں چائنا، آذربائیجان اور ترکی جیسے دوست ممالک نے پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا۔ یہ جنگ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور ہر قسم کے ایکسٹرنل ایگریشن کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتی ہے۔